اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرما رہے ہیں، یہ 47ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو حکم فرمایا وہ ہے کہ امانتوں میں خیانت نہ کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ہیں اس کے اندر خیانت کرنا۔ میرے پیارو، انسان خلوت میں کچھ ہو اور جلوت میں کچھ ہو، یہ خیانت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو ماننے سے انکار کرنا یا اس کے بعض حصے کو مان لینا اور بعض حصے کو چھوڑ دینا، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جو من چاہی ہے اسے مان لینا اور جس کے لیے چاہت نہیں ہے اسے چھوڑ دینا۔ میرے پیارو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی ہوائے نفس کو، اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہیں لے آتا جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی دین کے تابع نہیں ہو جاتا، تب تک وہ مومن نہیں ہے۔ میرے پیارو، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مومن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اس نے ایک بہت بڑی امانت کی جو ذمہ داری قبول کی ہے، اس کائنات کے اندر انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی وہ اس کی خلافت ہے۔ زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میرے پیارو، یہ سب سے بڑی ذمہ داری انسان پر ہے کہ جو زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نائب ہے، اور نائب کا کام کیا ہے کہ جو مالک اسے حکم دے نائب اس کو بجا لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے جو دین اتارا اس کو پوری طرح اس کا نفاذ کرنا، اپنی ذات پر بھی اور اپنے ماحول پر بھی۔ میرے پیارو، یہ سب سے انسان پر بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی اس کے اندر خیانت کرتا ہے، دین کے بعض حصوں کو قبول کرتا ہے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے، ملک اور معاشرے کا نام اسلامی ہے لیکن اس کے اندر رسم و رواج، اس کے قوانین، اس کے لین دین کے معاملات، اس کی سزا، اس کا عدل و انصاف اس پر مبنی نہیں ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے، اور جو اس کا مرتکب ہوگا ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں سے گر جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری کی پاسداری نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔
میرے پیارو، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ایک عہد کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کو مانیں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کی پیروی کریں گے، لیکن اس میں سے بعض کو مان لینا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ امانت داری نہیں ہے۔ اور اسی طرح میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ آپس میں اگر تم ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھتے ہو تو اس کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ کیے گئے عہد، لوگوں کی امانتیں، ان کو پوری ذمہ داری سے ادا کرنا چاہیے۔ میرے پیارو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے لگے ہیں تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ذمہ داری لگائے کہ مشرکین کے جو امانتیں میرے پاس ہیں تم صبح ان کو لوٹا کر آنا۔ میرے پیارو، یہ احساس ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔